چلوں کہ گوادر میں جتنی بھی ہم نے مشکلات فیس کرنی تھی وہ ہم نے فیس کر لی ہیں. جتنے مسائل کا سامنا کرنا تھا ہم نے سب مسائل کا سامنا بھی کیا. ابھی ایک نیا گوادر ایمرج ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ود ان نو ٹائم جو ہمارے خواب تھے کہ گوادر اس طرح کا سٹی ہوگا, ہماری انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی, ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے, تو ابھی ہم ٹیک آف پوزیشن پہ آ گئے الحمدللہ. اور کیوں آ گئے وہ پھر میں تفصیلی بھی وضاحت سے آپ کو میں بتاؤں گا. سب سے پہلے جو ایک لینڈ مارک جو کام ہوا ہے وہ گوادر کی ماسٹر پلاننگ, وہ الحمدللہ کافی تقریباً 5-6 سال کے ایکٹک ایفرٹ کے بعد فیڈرل لیول کے اس پہ آئر فورم پہ جا کے ماسٹر پلان اپروو ہوا ہے. اور اس ون آف دا بیوٹیفل ماسٹر پلان ان دا ورلڈ, جہاں پہ لینڈ یوزیج کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے. ہر چیز کے لیے لینڈ ایئرمارک کی گئی ہے کہ ریزیڈینشیل کون سے ایریاز ہیں, کمرشل کون سے ایریاز ہیں, بزنس ایریاز کون سے ہیں, انڈسٹریل ایریا کون سے ہیں, گرین بیلٹ. اور ایون اس جو ماسٹر پلان ہے اس کی فردر جو مائکرو پلاننگ ہے اسٹریٹ لیول تک کی, وہ بھی تقریباً انشاءاللہ ابھی ہمارے کنسلٹنٹ یہاں کے کراچی کے ہی ہیں, وہ تقریباً بائی دا اینڈ آف 2022 دسمبر 22 تک انشاءاللہ وہ مائکرو پلاننگ بھی ہماری اپروو ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, جو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم ٹیک آف پوزیشن پہ ہیں اور جتنے ہم نے مسائل یا جتنے بھی ہم نے ہرڈلس کا سامنا کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. اب جتنے بھی جو میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جیسے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے کہ کنیکٹیوٹی کا ہے, کیونکہ گوادر بالکل ایکسٹریم کارنر پہ ہے اور میں نے فیل کیا ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں گوادر, ٹورسٹ پرپس کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں, بزنس پرپس کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا ایشو ہے کنیکٹیوٹی کا. اب اٹ از ناٹ پاسبل فار دی مطلب لاہور کی بننے کے لیے اور فار دیٹ میٹر گلگت کے لیے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ پورا اس لانگ روٹ پر ٹریولنگ کریں. اور ٹریولنگ کے حوالے سے بھی ایک جو ہمیں بلوچستان کا امیج آتا ہے اور ایک قسم کا بھی ہم نے عجیب قسم کا ایک امیج پورٹری کیا ہوا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی لبنان عراق کا منظر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے اور بالکل حالات خراب ہیں. میں نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل بلوچستان لیویز فورس بھی کمانڈ کی ہے 2 سال اسائنمنٹ سے پہلے میں تھا وہاں پہ, تو لیویز فورس وہاں پہ 90% ایریا کے لائن آرڈر کو کور کرتی ہے. تو سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کو یہ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اسپیشل سیکورٹی ڈویژن باقاعدہ بن چکا ہے, جس میں آرمی نے لیڈ لیا ہوا ہے, اور اس میں تمام جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جس میں لیویز ہے, پولیس ہے, کوسٹ گارڈ, نیوی, جتنے بھی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ سارے ایک ہی اس پہ فورم پہ یہ ساری سیکورٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں. واقعات ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان واقعات کو تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن ایسے وہ امیج جو پورٹری کیا جا رہا ہے, جو سمجھا جا رہا ہے کہ بالکل جو جیسے لاسی صاحب نے کہا کہ آپ کو ہائی وے پہ ٹریول کر ایون اونلی سنگل فیمیل کین ٹریول آن دیٹ روٹ, تو ایسا سیکورٹی کے کوئی معاملات نہیں ہے. جو ایک سب سے بڑا جو باٹل نیک چاہے انویسٹر کے لیے ہو چاہے ٹورسٹ کے لیے, سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے اس کا لائن آرڈر ہے کہ جی جہاں میں جا رہا ہوں سیکیور ہے. تو الحمدللہ وہ تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ایفرٹس کے بعد گوادر از سیکیور. انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کنیکٹیوٹی ہوگی, کنیکٹیوٹی سے یہ ہوگا کہ مختلف شہروں سے فلائٹس اسٹارٹ ہوں گے تو لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے میں اور وہاں پہ رسائی جو ہے نا آسان ہو جائے گی. ایکسپریس وے جو ایک ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں, روٹ کی بات کر رہے ہیں, ایسٹرن اور ویسٹرن روٹ کی بات کر رہے ہیں, میں نے تقریباً پوری بلوچستان میری سروس ہے, تو ایسٹرن اور ویسٹرن روٹ کی جتنی بھی کنیکٹیوٹی وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. چاہے اب آپ کہیں پہ کسی طرف آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اگر آپ ٹریول کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب پانی کا ایک بہت بڑا ایشو تھا گوادر میں فریش واٹر کا, تو ایک بہت بڑی اسکیم فریش واٹر کے وہ جی ڈی اے کر رہی ہے. الحمدللہ اس پہ ہم نے تقریباً 65% وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ ہم باقاعدہ 165 کلومیٹر دور ڈیم سے پانی لا رہے ہیں فریش واٹر. 2-3 ڈیمز بنے ہیں, شادی کھور, سوڑ, ایک آنکاڑا جو ہے نا, پہلے سے ایک ڈیم ہمارا بنا ہوا تھا اور پہلے سے فنکشن تھا لیکن اس کی بہت لمیٹڈ کیپیسٹی تھی. تو ابھی ہمارے پاس 2 میجر ڈیمز آ گئے ہیں, ان ڈیمز کو ہم نے باقاعدہ سٹی کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے. ابھی ہمارے پاس پانی بلک میں موجود ہوتا ہے. ابھی 3rd فیز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ بھی آج میں نے پرسوں میٹنگ کی ہے. 3rd فیز میں یہ ہے کہ جو گوادر میں جو ڈسٹریبیوشن سسٹم بچھا تھا بہت اولڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ تھا. ابھی پانی ہمارے پاس اتنا زیادہ رہا ہے کہ ہم اس کو سپلائی نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو وہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کی وجہ سے. وہ سارا جو 3rd فیز میں جو ٹاؤن ہے پھر اس میں وہ سارا چینج ہو رہا ہے اور نئے پائپ لائن ڈل رہے ہیں تاکہ
پانی کے ایشو نہ ہوں. اسی سے لنک انویسٹرز کے لیے, انڈسٹریز کے لیے الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. ظاہری بات ہے, ہر چیز بجلی سے ہی چلتی ہے, پانی نے بھی آنا ہے, بجلی سے آنا ہے. تو بجلی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس وقت جو پائپ لائن میں ہیں, کچھ نیئر ٹو کمپلیشن ہیں. ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے, آلریڈی وہ ایک ہمارا ٹرانسمیشن لائن بچا ہوا ہے, اور باقی کول پاور پروجیکٹس ہیں, اور باقی چند ایک اور پروجیکٹس ہیں, وہ انشاءاللہ ود ان ایئر اور ٹو کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو ایک بجلی کا جو مسئلہ ہے بنیادی, وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. گوادر کے لیے پورا ایک نیا سینیٹیشن سسٹم گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہی ہے, اور اس حوالے سے ہماری ساری جو ایک ڈاکومنٹیشن ہے اوور وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس پہ ہم نے متعدد میٹنگز کی ہیں, تو انشاءاللہ جلدی اس کی فنڈنگ ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو گوادر کا ایک بہترین قسم کا سینیٹیشن سسٹم جو بھی انشاءاللہ آئے گا, اور اس سے جو سینیٹیشن کا سسٹم بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا. بھائی نے بات کی, نعیم صاحب نے, کہ جی ٹورزم کے حوالے سے, تو میں آپ لوگوں کو ٹورزم کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا ہوں کہ جب جو ہی میں نے آیا تو میں نے کہا چلو اوور ایمبیشیس تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو ایک پوٹینشیل ہے ٹورسٹ کا, اس کو تو کم سے کم پہلی فرصت میں ہمیں کیچ کرنا چاہیے. پورٹ جب اپنے فل پوٹینشیل پہ چلے گا تو چلو وہ آپ کی شپس آئیں گی اور آپ کا سارا ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. لیکن اس وقت پوری دنیا ٹورزم پہ فوکس کر رہی ہے, ٹورسٹ کو انسینٹیوز دے رہی ہے. تو وہاں پہ گوادر میں آپ میں سے کافی سارے لوگ گئے ہوں گے, اور میں 10 سال پہلے 11 سال پہلے گوادر میں بیسک اسسٹنٹ کمشنر تھا 2011 میں. اب میں 10 سال بعد آ رہا ہوں, تو وہ جو 2011 کا گوادر تھا اور ابھی 2022 کا جو گوادر ہے وہ کافی بدل چکا ہے, کافی فرق ہے اس میں. تو کافی ٹورسٹ پوٹینشیل ہے. اور لاسٹ ٹائم ابھی نیو ایئر کے موقع پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ لاہور سے فیملیز آئی ہوئی تھی, کراچی سے تو آف اینڈ آن جو ہے نا یہ لوگ آتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہمارا ایک پرٹیکولر ٹورسٹ کا جو آسپیکٹ ہے اس کو ٹیپ کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہم نے باقاعدہ جی ڈی اے میں ایک ٹورزم کے نام سے ہم نے باقاعدہ الگ سیکشن ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ لیڈ ہم نے لینا ہے, لیڈ ہم نے اس طرح سے لینا ہے کہ پہلے ہم نے اس کی امیج بلڈنگ کرنی ہے, گوادر لوگوں کو دکھانا ہے کہ گوادر لوگوں کو سمجھانا ہے کہ گوادر ہے کیا. اب کافی ساری بزنس جو انویسٹمنٹس 2004-05 میں جب بوم آیا تھا, لوگوں نے پیسے لگائے تھے کراچی میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے. اب وہ ایک قسم کی مجھے آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا, مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے میسیجز آئے ہیں کہ جی یہ میرا ایک پلاٹ ہے بھائی, جاننے والے واقع والے دیکھ لیں اس کا کیا ریٹ ہے, اس کو بیچنا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پراپرٹی ڈیلر والا کام کر رہا ہوں. تو وہ لوگ مایوسی کا ایک وہ شکار ہے کہ جی پلاٹ بیچنا ہے. میں نے کہا بھائی حوصلہ کریں, آپ کا پلاٹ جو ہے ابھی نہ بیچیں, ابھی شاید آپ کا 5 روپے کا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, شاید آپ کو 15 روپے کا یہ بک جائے. تو وہ ایک امیج ہے, وہ امیج پورٹری کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کچھ ہم نے ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں. انشاءاللہ مارچ میں ایک بہت بڑا ہم فیسٹیول کریں گے, اسپورٹس فیسٹیول کریں گے. اس میں نیشنل لیول کی فٹ بال ٹورنامنٹ ہم کرانے جا رہے ہیں, اور آرٹسٹوں کو انشاءاللہ وہاں پہ بلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک وہ ہے, ہم نے ایک ہوم ورک کر رہے ہیں کہ انویسٹرز پاکستان کے, نہ صرف پاکستان کے بلکہ باہر کے انویسٹرز کی میٹنگ انشاءاللہ گوادر میں سب کو اکٹھا کریں گے. میں خود انشاءاللہ باہر جاؤں گا جہاں جہاں مجھے موقع ملا انویسٹر سے ملنے کے لیے. اور کراچی بھی ہم نے یہاں پہ اپنا سب آفس بنا لیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے انویسٹرز کو یا بلڈرز کو یا دوسرے جس انڈسٹریلسٹ کو اگر کوئی ایشوز ہے تو وہ ان کی ایکسیس آسان ہو کہ میں یہاں پہ آؤں اور ان سے یہیں پہ مل سکوں. کل میری آباد والوں سے پاکستان بلڈر ایسوسیشن کے ساتھ ایک وہ میٹنگ تھی, کوآرڈینیشن تھی وہاں پہ. آج اس فورم پہ مجھے موقع مل رہا ہے, تو انشاءاللہ میری آف اینڈ آن کراچی کا چکر لگتا رہے گا. اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ میں خود آ کے یہاں پہ لوگوں سے خود ملوں کے بجائے وہ گوادر آئیں اور سوچیں کہ اتنی زیادہ ٹریولنگ کرنی ہے تم کیسے جائیں. ٹورسٹ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جی وہاں پہ باقاعدہ کوئی ٹورسٹ بس ہونا چاہیے اور وہ لوگوں کو چلے, وہ اپڈیٹ دیتا ہے. تو اس پہ آلریڈی ہم نے وہ اس کو ہم نے آرڈر بھی دے دیے ہیں ٹورسٹ بس کا. اب جتنے بھی ہمارے وہاں پہ جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, ہیریٹیج کی سائٹس ہیں, اس کو ہم ریسٹور کر رہے ہیں. باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہم نے انیشیٹ کیا ہے کہ جو پلیسز آف انٹرسٹ ہیں, جو ہمارے قدیم تاریخی ہسٹوریکل سائٹس ہیں, ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. ریوائیول سے تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو وہاں کی ہسٹری کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا, کچھ خوبصورتی آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر ریہیبلیٹیشن آف اولڈ ٹاؤن کے نام سے ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کے تحت جو اولڈ ٹاؤن ہے, ہم نے بیسیکلی جو غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وہاں کے لوکلس کے ایشوز کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ڈیولپ